تو یہ شوق اور جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، یقول الرب، رب کہتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جانے کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ دکان، بازار، کاروبار سب چھوڑ دے، نہیں، اسلام میں یہ بھی درست نہیں ہے۔ عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مطلب یہ کہ جب عبادت کرنے آئیں تو پورے شوق اور جذبے کے ساتھ آئیں، پھر دکان دماغ میں نہ ہو، پھر گھر بار دماغ میں نہ ہو، یہاں ہو تو صرف اللہ ہو، اللہ کا ذکر۔ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املأ قلبک غنا ویدیک رزقا، جب اس جذبے کے ساتھ تو میری عبادت کرے گا میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا۔ آپ کہیں گے ہاتھوں کو کیوں نہیں؟ ہاتھ مالداری سے بھرے ہوئے ہو، دل فقیر ہو تو ہمیشہ ہائے توبہ مچی ہوئی ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک مالدار ہے، ایک سے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے تو دوسرا نظر آ جائے گا، وہاں تک پہنچیں گے تیسرا نظر آ جائے گا، وہاں تک پہنچیں گے چوتھا نظر آ جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو تیرے دل کو میں مالداری سے بھر دوں گا، جو کچھ تجھے ملے گا تو سمجھے گا میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ وَيَدَيْكَ رِزْقًا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کیا، مجھ سے دور ہوتا رہا، میری عبادت شوق اور جذبے کے ساتھ انجام نہیں دی، تو املأ قلبک فقرا ویدیک شغلا، تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا۔ ساری دنیا قارون کا خزانہ بھی تجھے مل جائے تو کہے گا ابھی یہ نہیں ملا، ابھی وہ نہیں ملا، تیرے پیٹ کو پھر قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ اس کام سے نمٹا نہیں، دوسرا کام آ گیا، دوسرے سے فارغ ہونا ہے، تیسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا، عبادت کی تب تو متوجہ ہی نہیں پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت کا اگر شوق اور جذبہ ہو، اللہ ہمارے معاملات کو بھی آسان فرما دیتے ہیں، رزق کا معاملہ بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ شوق اور جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہی شوق اور جذبہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔